بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل صد احترام محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے کچھ روز قبل ان طالب علم کی ویڈیوز اسی ٹاپک پر پیش کی گئی تھی، اور آج الحمدللہ حصہ سوم یعنی تیسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آپ مکمل سماعت فرمائیں۔ اس کے اندر مسجد میں داخل اور باہر نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ میں انٹر و ایگزٹ کی دعا، اس کے علاوہ دیگر دعا شامل کی گئی ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی ہیں۔ آپ کے سامنے دیگر ویڈیوز میں انہی کا پارٹ تاریخ وغیرہ دکھائی گئی تھی۔ ہم نے ان کو ہندی میں لکھے دیے یہ تمام چیزیں، اور عربی میں دعائیں وغیرہ لکھے دی ہیں تاکہ ان کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ حضرات ان کے لیے اور ان کے علاوہ دیگر طلباء و طالبات کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ماحول میں جو محنت کر رہے ہیں بہترین بدلہ دنیا میں عطا فرمائے، اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے کے وعدے ہیں ہی۔ اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 6 تاریخ چوتھا مہینہ 2021 مسنون دعائیں جو کہ ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے، اور 37 سوال و جوابات ان کے ہو چکے تھے۔ آج 38 سے 80 تک ہیں۔ یہ 80 سوال و جوابات 3 پارٹ میں تقسیم کر دیے گئے تھے، ڈیوائیڈ کر دیے گئے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ مسنون دعائیں، سوال نمبر 38، کھانا کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانے سے فارغ ہو کر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اگر کھانے کے شروع میں دعا یاد نہ رہیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اگر کھانے کے شروع میں دعا یاد نہ رہے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سوال نمبر 41، دودھ پی کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دودھ پی کر یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ چائے پی کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ چائے پی کر یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ واعطنا خیرا منہ۔ سوال نمبر 43، سوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ سوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ سوال نمبر 44، سو کر اٹھنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سو کر اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ میں جاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بیت الخلاء میں جاتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ سوال نمبر 47، مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلتے وقت
کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ سوال نمبر 49، سبق یاد کرتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ سبق یاد کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، رب زدنی علما۔ سوال نمبر 50، جب غصہ آئے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جب غصہ آئے تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز کا بیان۔ سوال نمبر 51، دن رات میں کتنی نمازیں ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں؟ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں اور ان کے نام: نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ سوال نمبر 52، نماز میں کتنے فرض ہیں؟ نماز میں 14 فرض ہیں، 7 باہر کے اور 7 نماز کے اندر۔ سوال نمبر 53، جب نماز میں کھڑے ہوں تو نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ جب نماز میں کھڑے ہوں تو نظر سجدے کی جگہ پر رکھنی چاہیے۔ سوال نمبر 54، رکوع میں کہاں نظر رکھنی چاہیے؟ رکوع میں نظر اپنے پیروں پر رکھنی چاہیے۔ سوال نمبر 55، سجدے میں نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ سجدے میں نظر اپنی ناک پر رکھنی چاہیے۔ سوال نمبر 56، قاعدہ یعنی التحیات پڑھتے وقت نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ قاعدہ یعنی التحیات پڑھتے وقت نظر اپنی گود پر رکھنی چاہیے۔ سوال نمبر 57، سلام پھیرتے وقت کہاں کہاں نظر رکھنی چاہیے؟ سلام پھیرتے وقت نظر اپنے کندھوں پر رکھنی چاہیے۔ سوال نمبر 58، دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ دونوں ہاتھ کھول کر اپنے سینے کے سامنے کریں، پھر ہتھیلیاں منہ کے طرف کریں، دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں، پھر دل لگا کر دعا کریں، دعا کے بیچ میں ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ سوال نمبر 59، دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ دعائے قنوت وتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 60، فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلے 2 سنت پھر 2 فرض۔ سوال نمبر 61، ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلے 4 سنت پھر 4 فرض پھر 2 سنت پھر 2 نفل۔ سوال نمبر 62، عصر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عصر میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ پھر 4 فرض۔ سوال نمبر 63، مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلے 3 فرض پھر 2 سنت پھر 2 نفل۔ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ پھر 4 فرض پھر 2 سنت پھر 2 نفل پھر 3 وتر پھر 2 نفل۔ سوال نمبر 65، جمعے کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جمعہ کی نماز میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلے 4 سنت پھر 2 فرض پھر 4 سنت پھر 2 سنت پھر 2 نفل۔ سوال نمبر 66، جمعے کی نماز سنت ہے یا فرض؟ جمعے کی نماز بڑے گاؤں اور شہروں میں رہنے والے مردوں پر فرض ہے۔ سوال نمبر 67، اچھا کام شروع کرتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ کوئی اچھا کام شروع کرو تو کہو بسم اللہ، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ سوال نمبر 68، آئندہ کسی کام کا ارادہ ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ آئندہ کسی کام کا ارادہ ہو تو کہو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ سوال نمبر 69، کوئی اچھی خبر سن کر کیا کہنا چاہیے؟ کوئی اچھی خبر سنو تو کہو سبحان اللہ، اللہ تعالی پاک ہے۔ سوال نمبر 70، مصیبت آتے وقت کیا کہنا چاہیے؟
کوئی مصیبت آئے تو کہو حسبنا اللہ، ہم کو اللہ کافی ہے۔ سوال نمبر 71، کسی چیز کی تعریف کرتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ کسی چیز کی تعریف کرو تو کہو ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا۔ سوال نمبر 72، کسی کا شکریہ ادا کرتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ کسی کا شکر ادا کرو تو کہو جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ سوال نمبر 73، کافر کے سلام کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ کافر کے سلام کا جواب دو تو کہو ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے۔ سوال نمبر 74، جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، شکر اللہ کے لیے ہے۔ سوال نمبر 75، چھینکنے والے کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ چھینکنے والے کا جواب دو تو کہو یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ سوال نمبر 76، اللہ کے نام پر کچھ دیتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے نام پر کچھ دو تو کہو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ سوال نمبر 77، کسی کو رخصت کرتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ کسی کو رخصت کرو تو کہو فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں۔ سوال نمبر 78، جب کوئی ناگواری پیش آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ جب کوئی ناگواری پیش آئے تو کہو اعوذ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 79، خوشی کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ جب کوئی خوشی کا موقع ہو تو کہو الحمدللہ، شکر اللہ کے لیے ہے۔ سوال نمبر 80، غم یا موت کی خبر سن کر کیا کہنا چاہیے؟ کوئی غم یا موت کی خبر سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ آپ نے ان طالب علم کے سوال و جوابات سماعت فرمائے ہیں۔ آپ یہ ان کا لاسٹ کا پیج ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، 28/4/2021 کا ہے۔ آپ ان طالب علم کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کا داعی و شیدائی بنائے، متقی و پرہیزگار بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں دونوں جگہات پر اللہ تعالیٰ ان کو مقام بلند عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد